اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، کیا اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جاتے ہیں، او قتل، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیٹھ پھیر دو گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی پیٹھ پھیر دے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے شکر گزار بندوں کا، قدردان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ احد میں جیسا کہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، اور اس انتشار میں ایک اہم کردار اس افواہ نے بھی ادا کیا کہ یہ افواہ پھیل گئی، اڑا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو کچھ جو منافقین تھے انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے جس کی وجہ سے ہم اس دین کی طرف آئے تھے، تو اب عبداللہ بن ابی جو ہمارا بہت بڑا سردار ہے اسی کے پاس واپس لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو منافقین کی طرف سے بھی یہ ارتداد کی باتیں ہونے لگی کہ یہ جو نیا نظریہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں دشمنی مول لینا ہے دنیا سے، کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمان ان کی ہمتیں اکھڑی ہوئی تھی اور وہ منتشر ہو چکے تھے، اس خبر نے ان پر مزید بجلی گرا دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کی محبت تھی اور جس طرح کا والہانہ تعلق تھا، تو اس طرح کا حواس باختہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ جو اس وقت مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ واپس ہار گئے، اور اس کی وجہ سے جو دکھ اور جو ہمت پست ہونا تھا، اور اس پر مستضاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا آنا، یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی، انہوں نے بھی جب یہ خبر سنی تو اپنی تلوار نیچے پھینک دی اور بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو بہرحال یہ صورتحال اس احد کے موقع پر یہ صورتحال ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ محمد رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خدا تو نہیں کہ جس پر موت نہ آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول دنیا میں آئے ہیں اور اپنے وقت مقررہ پر واپس اپنے حیات جاویداں کی طرف اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ تو جس طرح وہ رسول اللہ کی طرح الیاذ باللہ ایسے نہیں تھے کہ حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہوں اور جس کو موت نہ آتی ہو، یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے، ہر ایک پر موت آنی ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ساری انسانیت کو موت آنی ہے۔ تو جس طرح
پہلے اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء، اولوالعزم انبیاء آئے اس دنیا میں اور اپنی مدت پوری کی اور چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی ہیں، خدا نہیں ہے کہ ان پر کبھی موت نہ آئے۔ اگر خدا نخواستہ فَإِن مَاتَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے ناطے ایک نہ ایک دن تو موت آ ہی جانی ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیٹ پھیر دو گے جہاد سے اور اسلام سے۔ یعنی یہ سبق دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا کسی کا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول اس کو خدا کا درجہ دیا جائے، جیسا کہ نصارہ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کیا کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا، تو گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں ان کی گمراہی مذکور ہے جگہ جگہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں اس طرح غلو مت کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، میرے بارے میں یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو یہ آیات اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات جگہ جگہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا، رسالت عطا کی، نبوت عطا کی، وحی سے نوازا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور نبی اور رسول یہ عام انسانوں سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے درجے کے نبی تھے۔ یہ تمام تر اوصاف اور تمام تر اعزازات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، لیکن ایک حد ہے جہاں سے خدائی کے حدود شروع ہوتے ہیں، وہاں پر پھر انسان اس حد تک ایک درجہ دینا ہے انبیاء کو بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے آگے پھر خدائی کا درجہ ہے، اور اس میں پھر خدا کے ساتھ اور اللہ کے صفات کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا یہ گمراہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تھے، رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، کیا اگر انہیں موت آ جائے، او قتل، یا شہید کر دی جائے، تو تم پیٹ پھیر دو گے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش ہو رہی تھی، نہیں رہے تو لہٰذا دین ختم، نہیں، آج نہیں، آج تو یہ افواہ تھی، کل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہو ہی جانا ہے، تو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی تعلیمات کو بھی تم چھوڑ دو گے؟ جو جہاد کا حکم ہے وہ بھی چھوڑ دو گے؟ جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ چھوڑ دو گے؟ نہیں، بلکہ یہ تعلیمات آپ تک پہنچ چکی ہیں، انسانیت تک پہنچ چکی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کر لیں اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ تعلیمات دے کر چلے جاتے، یہی ان کی آمد کا مقصد ہوتا ہے۔ تو صرف اس بات کو لے کر بیٹھ جانا کہ نبی آئے اور نبی چلے گئے بس بات ختم، نہیں، کس لیے آئے، وہ تعلیمات کیا تھی، ان تعلیمات پر فوکس کرنا ہے اور ان تعلیمات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے باہم بیٹھ کر۔ اب مسلمانوں کی ساری توجہ تعلیمات سے تو ہٹ گئی اور پتہ نہیں کن کن خرافات کی طرف چلی گئی کہ مختلف دین کے نام پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کے روح کے منافی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر لیں، قرآن آپ کو عمل کرنے کی دعوت دے دیتا ہے کہ عمل کریں، آپ کا عمل کیا ہے، وہ عمل آپ ہمیں دکھا دیں۔ تو یہ ایک قرآن کی روح ہے اور قرآنی تعلیمات، تو عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، پیٹ پھیر دو گے۔
ایسا مت کرنا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، پیٹ پھیر دے گا، اسلامی احکامات کو چھوڑ دے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. احد میں تو یہ افواج تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انتقال کر گئے تو سارے صحابہ کرام پر ایک بار پھر اس طرح کی صورتحال طاری ہو گئی تھی، سارے حواس باختہ ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی جب یہ خبر آئی تو اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں. یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو رسول ہے. ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے پھر سنبھالا دیا صحابہ کرام کو اور ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اس کی عبادت ختم ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لیکن جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو سن لے کہ اللہ زندہ ہے، حی لا یموت، وہ نہیں مرتا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول، محمد رسول ہی تو ہے، اللہ تو نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت جب سنی تو حضرت عمر ہی کا بیان ہے کہ میں نے یہ آیت سنی، حالانکہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7-8 سال پہلے نازل ہو چکی ہے قرآن میں، تلاوت بھی. حضرت عمر فرما رہے کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہو، 7-8 سال پہلے نہیں، یعنی ہمارے ذہن میں یہ آیت تھی ہی نہیں. تو جب یہ آیت سنی تو سارے صحابہ کرام وہ ان کا حوصلہ بحال ہوا اور ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ نے تو پہلے سے ہی یہ فرما دیا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی آ سکتی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانوں کو بدلہ دیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا اس کے بعد بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے. ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.